مسٹر غلام مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ کیا ہوا بھائی؟ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر. آپ کی بہت شکریہ. آپ نے جو اتنی محنت کی ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے. میں آپ کا خادم ہوں. اللہ کا شکر ہے. آج جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں نا، پاکستان میں ہمارے ساتھ اور کوئی تعصب نہیں رکھتا. نہ ہندو تعصب رکھتے ہیں، نہ عیسائی رکھتے ہیں. صرف اور صرف یہ ایک ٹولہ ہے ان میں جو تعصب رکھتا ہے شیعوں سے. اور بس یہ ایک مرجے والے جو ہیں، جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں جمعے کی نماز پہ، میں جاتا تھا ریگولر جو ہے نا، تو ان کا تب تک خطبہ علامہ صاحب کا ختم نہیں ہوتا وہ جب تک آپ کے برائی نہ کریں. اللہ جانتا ہے. میں نے آج صرف یہی پوچھنا تھا آپ سے کہ کیا ہم ایسے عالم دین جو مسجدوں کے اندر ہیں، سارا دن سیاست چلا رہے ہیں، ہر بات ان کی خطبے میں حدیث ودیث کچھ بھی نہیں، صرف سیاست کی باتیں، ملک میں یہ ہو رہا ہے، ملک میں وہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، تو فلاں جو ہے مرجے کے خلاف بات، وہ بھی غلط بتا رہے ہیں نا، وہ بھی ان کو صحیح پتہ نہیں ہوتا نا. تو بات یہی ہے نا، ہم لوگ تو صرف خاموشی سے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ان سے، جو ہے نا وہ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں کرتے رہیں. سیاست کے لیے سننا ہو نا، سیاست کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سیاست اگر مولویوں کا کیا وہ، یہ تو ایسے جاہل مولوی ہوتے ہیں، یہ بیچارے ان کو کیا معلوم. سیاست کے لیے مثلا فلسطین وغیرہ کے اخبار اگر سننے ہو، الجزیرہ بہترین ٹی وی چینل ہے. بالکل یوٹیوب میں اس کے لنک بھی وغیرہ سب کچھ ہے. الجزیرہ بہترین، ہمیشہ 24 گھنٹے فلسطین کی خبر دیتا ہے، بہترین لائیو خبر دیتا ہے. اور بالکل اسرائیل کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل نواز ہے، یعنی بالکل پرو فلسطین ہے. جہاں تک وہ پاکستان کے اخبار تو آپ کو پتہ ہے، پاکستانی ٹی وی تو بہت زیادہ ہے، جیو نیوز ہے، پتہ نہیں کون کون سے. اچھا یہ خبریں آپ کو دیتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ ٹویٹر وغیرہ پہ بھی بہت سارے خبریں آتے ہیں. جو لوگ خبر فالو کرتے ہیں نا، بہت تعریف کرتے ہیں کہ ٹویٹر میں خبر بہت جلدی آپ کو مل جاتی ہے. میں نے خود ٹرائی نہیں کیا، لیکن میں نے یہی سنا ہے. یہ ہر چیز ہم لوگ چلا رہے ہیں اس وقت. تو یہ مولوی حضرات جو ہے نا، جہاں تک دین کا تعلق ہے نا میرے بھائی، عالم دین کا تعلق، آپ عالم دین کے پاس اس لیے جاتے ہیں نا کہ وہ آپ کو دین سکھائے. کوئی اگر آپ نے سیاست سیکھنا ہو، دنیا کی خبریں سیکھنا ہو، تو مسجد اس کی جگہ نہیں ہے. اور ان کی کوئی وہ تعلیم بھی نہیں ہے نا کہ یہ دنیا کی سیاست اچھی طرح جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے یہ بلکہ جو آپ کے جو جرنلسٹ ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا جاننا ہمارے اور آپ میں قیامت میں اس کا حساب کتاب ہم اور آپ سے نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، لیا جائے گا بھائی. ہم مسجد جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، اس لیے کہ دین کا سیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو، ان کی دین کی معرفت حاصل ہو، ان کے دشمنوں کو پہچانیں، ان کے دشمن کیسے تھے، ان کے وہ خود کیسے تھے، ان کے اصحاب کیسے تھے، ان کا فرمان کیا، ان کا طریقہ کیا. تو عالم دین کا کام یہی ہے کہ بھائی وہ دین سکھائے لوگوں کو اور دین کا دفاع کرے. یعنی دین کے متعلق اگر کوئی شبہ پھیلا رہا ہے، دین کے متعلق کوئی لوگوں کے دلوں میں شک ڈال رہا ہے نا، اس کو شک کا جواب دے دے، تاکہ لوگوں کا یقین مذہب پہ، اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ زیادہ یقین بڑھ جائے. عالم دین کا یہ کام ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق، اہل بیت علیہ السلام کے اطوار، وہ کیا انہوں کا فرمان کیا، یہ لوگوں کو سنا. اگر کوئی عالم اس طرح کرتا ہے، یہی اس کا کام ہے بھائی، اس کے پاس آپ ضرور جائیں. ٹھیک ہے نا، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس کی بات سننا عبادت. لیکن اگر کوئی عالم دین اس طرح نہیں ہے، وہ ایسے ہی دنیائی باتیں کر رہا، وہ تو شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اس سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی. اللہ کریں گے سدھر جائیں گے. اللہ ان کو وہ نہیں سدھریں گے. آپ کے مولوی، آپ کے شیعہ مولوی نہیں سدھر رہے. ٹھیک ہے نا، وہاں بھی مولوی سدھریں گے، یہ نہیں سدھریں گے. یہ بالکل سدھرنے والے ہے نہیں. یہ ان کی ایسی ٹریننگ ہو چکے ہیں نا ادھر پیچھے سے کہ اس کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. جی یہی فلسطین، اسرائیل، حزب اللہ، خلی خامنئی، ایران، انقلاب، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ان کے سمجھ سے باہر ہے. ان کے بالکل یہ کمپنی چینج ہے. ابھی ایک پاکستان کے عالم دین ہے، بڑے معروف عالم دین ہے، وہ ان کے اوپر ایک فتویٰ لگا. جو آپ نے بات کی تھی نا کہ امام علیہ السلام نے نہی عن المنکر نہیں کیا، جو یہ جہاد والی باتیں یہ انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی، وہ اس نے ان کی مخالفت کی ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا اور باقی ائمہ نے نہیں کیا. اب اس کے اوپر بھی انہوں نے نا فتویٰ لگا دیا کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اس کے اوپر سر کے اوپر نا امامہ بنا کے نا اس کے اوپر اسرائیل کا وہ بنا دیا ہے. یہ ان کی حالت ہو گئی ہے. نہیں، میں ایک تصحیح کر دوں یہاں پر. امام حسین علیہ السلام نے جہاد کی ہے. انہوں نے جو روز عاشور جو جنگ کی ہے وہ بالکل جہاد ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، انہوں نے جنگ نہیں کیا. انہوں نے جنگ کی ہے، شہید بھی ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، وہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ تو شہید ہو گئے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن وہ خود
انہوں نے یزید کے خلاف کہ ہم یزید کا تختہ الٹانا چاہتے ہیں نا، بنی امیہ کو حکومت کا خاتمہ کریں گے، اپنی حکومت بنائیں گے، اس طرح انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی. بنی امیہ یہ بنی امیہ تھے کہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ان کو ہم ہر حالت میں ان کو قتل کرنا ہے، اور ہم نے کربلا ہم نے بدر و احد کا بدلہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے سکے ان سے لیں گے، ان کے خاندان سے لیں گے. ان کے خاندان کو ہم کیا کریں گے، مثلا نستجیر باللہ، جیسے خود مشرک بے عزت تھے اور وہ مزید ذلیل ہو گئے نا. مشرک بے عزت تو شروع سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں یہ مزید ذلیل ہو گئے، بے عزت ہو گئے، ان کے نوجوان مارے گئے. اور رسول یہ بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیائی غرض کے لیے یا کسی ہوس کے لیے یا کسی دنیائی مقصد کے لیے ان کو قتل نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دفاع کے لیے، خود مشرکین آتے تھے حملہ کرنے کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کفار پہ چڑھائی تھوڑی کی تھی. یہ خود انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھگایا پہلے، ان ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ اور قتل کرنے لگے تھے، پیغمبر چلے گئے وہاں سے مدینہ چلے، اور پھر مدینہ آئے، ادھر بھی پہنچ گئے، لشکر لے کے آیا مدینہ بھی، کم ان کو قتل کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا بھائی، جب لشکر آیا کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے دفاع تو کرنا ہوگا. تو یہ لوگ بے عزت تھے، اسلام کے ہاتھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں بے عزت ہو گئے بنی امیہ اور قریش. تو انہوں نے اس کو وہ درد یہ نہیں بولے بھائی، یہ درد ان کے دل میں ہمیشہ زندہ تھا. اب ان کو حکومت ملی ہے اور دنیائی لحاظ سے بہت پاورفل حکومت، شاندار حکومت ہے، دنیا کا سپر پاور بن گئے بنی امیہ. شمال افریقہ سے لے کر انڈیا کے بارڈر تک ان کی حکومت ہے، اور ابھی تک ان کے دلوں میں کیا چیز، کون سا زخم زندہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا بغض، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض، علی علیہ السلام کا بغض، کینہ زندہ ہے. انتقام کن سے لے سکتے ہیں؟ تو ان کا ایک آنکھ کا تارا دنیا میں ان کا ایک عزیز ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام یہی کہتے تھے بار بار کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں یہ مجھے قتل کرنے پہنچے. تو یہ لوگ خود دیکھیں، اگر شخص جب تحریک چلاتا ہے گورنمنٹ کے خلاف، ابھی آپ کے پاکستان میں اگر کوئی انتخابات ہوتا ہے نا، انتخابات میں جنگ تو نہیں ہوتا نا، لشکر کشی تو نہیں ہوتی نا، انتخابات میں صرف لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مثلا ایک شخص وزیر اعظم کے عہدے کا امیدوار ہوتا ہے نا، ایک شخص چاہتا ہے کہ دوسرا چاہتا ہے کہ اس کی وہ وزیر اعظم بنے، تو کتنے تقریر کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ 2-3 سال پہلے سے وہ تیاری کرتے ہیں نا، اچانک تو تیاری نہیں ہوتی نا، 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال پہلے سے تیاری ہوتی ہے، تب تک اس کی پرورش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. کتنی تقاریر ہوتی ہے، ہزاروں کے تعداد میں. دیکھیں الیکشن میں ووٹ لینا آسان ہے، آپ لوگوں سے ووٹ لے لیں. اب لوگوں سے آپ یہ کہتے ہیں تم میرے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو، میرے لیے آ کے تلوار اٹھا لو، یہ زیادہ مشکل ہے کہ نہیں بھائی؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ووٹ دے دو، ووٹ میں تو آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آؤ جاؤ جنگ میں، میرے لیے جنگ میں آ جاؤ، ہو سکتا ہے تم قتل ہو جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو، یہ تو زیادہ مشکل. تو اس کے لیے زیادہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا، ان کو اپنے ساتھ بلا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے کہاں وہ تقریر ہے، جب ایک شخص ایک ایم این اے بننے کے لیے وہ سینکڑوں تقریریں کرتا ہے، اس کے ہر جگہ پہ تقریر ہوتی ہے، ہر جگہ پہ میٹنگ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ وہ لوگوں کے منتیں کر رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ مجھے ووٹ دے دو، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ایک لشکر بناتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم سپر پاور کے خلاف کہ میں نے اس کا تختہ اڑا، اس کی تقریریں کہاں ہیں؟ ایک بھی تقریر نہیں امام حسین علیہ السلام کی یزید کے خلاف، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہو کہ آ جاؤ میں تمہارے لیے اسلامی حکومت بناتا ہوں، یہ کافر ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی تقریریں یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھے مارنے لگے ہو. اور بھائی اگر ایک شخص تحریک چلائے نا، میں تحریک چلاؤں، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، میں نے تحریک چلائی ہے کہ میں سامنے والے کو شکست دینا چاہ رہا ہوں، تو میں سامنے والے سے یہ کہہ دوں گا کہ میرا کیا قصور ہے؟ یہ سوال ہی بھیجا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے بھائی آپ نے خود شروع کیا. سامنے والے سے میں کہہ دوں نا کہ بھائی آپ مجھے کیوں قتل، وہ سامنے والے ہی کہیں گے کہ بھائی آپ بھول گئے، آپ خود ہی تو تقریریں کر رہے تھے نا، لشکر لے کے آئے لوگوں کو ہمارے خلاف جہاد کے لیے لے کے آئے، ہمارے خلاف آپ نے بغاوت کیا، تو ہمارا حق بنتا ہے بھائی ہم آپ کو جانے دیں تو ہم قتل کریں. امام حسین علیہ السلام کا یہ تو طریقہ کار تو نہیں ہے نا، ان کے گفتگو، ان کے خطبے اس طرح تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک انقلابی چہرہ جو پیش کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ انہوں نے انقلاب کیا، کرنے کی کوشش کی ہے، پھر وہ انقلاب نستجیر باللہ ناکام ہو گیا ہے، یزید کو پیروزی ملی ہے. یہ ایک عمری طرز فکر، یہ جماعت عمریہ کا طرز فکر ہے کہ ابو بکر اچھا تھا، عمر اچھا تھا، عثمان اچھا تھا، معاویہ بھی صحیح تھا رضی اللہ، یزید بس بدا ہے، یزید خراب ہے، یہ اس کی حکومت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا اب یزید کو ہم نہیں کرنے دیں گے بھائی، بقیہ صحیح ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اہل بیت کے مکتب میں یزید میں اور ابو بکر میں، عمر میں، عثمان میں، معاویہ میں فرق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے جو تھے وہ زیادہ برے یزید سے، ان کا ظلم زیادہ ہے یزید سے، ٹھیک ہے نا. اور یزید نے جو کچھ کیا ان کے کرتوتوں کا نتیجہ. تو یہ عرض یہ ہے. لیکن جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل لاچار ہو گئے دنیا سے، اور کوفے والوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں سے نہیں کہا کہ تم مجھے بلاؤ ہم حکومت بناتے ہیں، کوفے والوں نے خود، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے دنیا میں کہیں اور جگہ بھی نہیں تھا، اور اگر وہ کوفہ نہ جاتے مکے میں شہید ہو جاتے وہ، اور پھر دنیا والے ان کو ملامت کرتے ہیں بھائی کہ آپ کے اتنے وہاں پہ تھے ساتھی تھے کوفے میں، ادھر آپ کیوں نہیں گئے؟ تو بظاہر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف چل پڑے، لیکن وہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے تقریر کی کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، جو شہادت چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے،
اور پھر وہاں پہ بھی چلے تو آخر کربلا کی طرف انہوں نے مٹی کی طرف دیکھا کہ یہی ہماری مٹی ہے بھائی، انہوں نے یہی فرمایا یہی میرا مقتل ہے، یہی ہماری مٹی ہے. بہرحال ان کے جملے بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. صحیح ہے نا؟ اللہ آپ کو عافیت دے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی، بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامتی دے. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں تھا بھائی، نہ انہوں نے انقلاب کا حکم دیا، بلکہ انقلاب کرنے سے انہوں نے سختی سے منع کیا. ٹھیک ہے نا؟ نہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام. انقلاب سے مراد یعنی حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کیا. اگر کر لیتے ان کا حق تھا، امام معصوم کا حق ہے، وہ جو بھی کرے صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ حکم دیا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے بھائی. اگر کوئی اس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے ہم تیار ہیں، ہم جیسے ہم ابھی کال لیتے ہیں نا، ہمیشہ کال لیں گے.